وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 189 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. کلمت الحمد میں حرف اللام ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت للہ کی شروعات میں لام کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. للہ. کلمت الذی میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انزلہ میں نون ساکن ہے، پھر حرف زے ہے. زے حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انزلہ. کلمت عابدہ میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے کیونکہ با پہ جزم ہے، لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. عابدہ. کلمت یجعل میں یہاں جیم پہ جزم ہے، تو کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے لہذا ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یجعل. آخری میں لام پہ جزم ہے، پھر حرف اللام ہے. کلمت لہو. یہاں حکم ہے ادغام، تو ہم پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. یجعل لہو. کلمت لہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. لہو عوجا. کلمت عوجا میں عین کے نیچے زیر ہے اور واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت عوجا میں آخری میں جیم پہ تنوین زبر ہے، تو ہم تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے کیونکہ اس کے بعد کلمت سکتہ لکھا ہے. اس کا معنی ہے کہ اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ہم کلمت عوجہ پہ رکیں گے، لیکن ہم سانس نہیں لیں گے اور اس کے بعد کلمت قیماً پڑھیں گے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. کلمت قیمن میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف الیا پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے.
آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لیندرا۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ قیما لینذرا، کلمت لیندرا میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، لینذرا۔ آخری میں حرف الراء پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت بأسن میں یہاں الف پہ جزم ہے، تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ سین پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الشین ہے کلمت شدیدہ، شین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، بأسا شدیدہ۔ کلمت شدیدہ میں آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، شدیدا من۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے، یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، من لدنہ۔ کلمت لدنہ میں دال پہ پیش ہے، نون پہ جزم ہے، پھر ہا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یبشرہ میں شین پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے۔ کلمت یعملون میں حرف العین پہ جزم ہے، لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الصالحات میں یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے لہذا ہمیں صاد کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے۔ صاد پہ کھڑا زبر ہے، یہاں مد الف ہے، مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے، الصالحات۔ کلمت ان میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت اجرن میں حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے پڑھیں گے، یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ، کیونکہ را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الحا ہے کلمت حسنہ، حا حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، اجرن حسنہ۔ کلمت حسنہ میں ہا پہ اور سین پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف المیم کلمت ماکثین حروف الادغام میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، حسنا ماکثین۔ اور ہم کلمت حسنہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ کلمت ماکثین میں میم پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ فا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت فیہ میں آخری میں ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں ہا کو صرف زیر سے پڑھنا ہے۔ کلمت ابدا میں ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، ماکثین فیہ ابدا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔